अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है तकरीबन 1.5-2 हफ़्तों बाद जो है ना वो वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो थोड़ा सा संजीदा सीन है इसके अंदर, क्योंकि दो एक दिन पहले हमारे जो है एक यूनी फ़ेलो थे, उनकी डेथ की हमें ख़बर मिली। शायद यही कोई टाइम था, अराउंड अबाउट 5-6 था। तो जो यूनिवर्सिटी का फेसबुक ग्रुप है उधर किसी ने उनके लिए पोस्ट डाली हुई थी कि उसकी डेथ हो गई है। तो पहले तो यकीन ही नहीं आया कि भाई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है उससे बात हुई थी और पोस्ट वगैरह भी उसकी देखता रहता था मैं। तो काफ़ी अचंभे की बात थी मेरे लिए। मैंने फिर वहाँ पर ऐसा कमेंट भी किया कि यार ये मतलब क्या बकवास है, कोई झूठ वगैरह तो नहीं है इसके अंदर। फिर कुछ देर बाद जो है उसकी क्या नाम है, उसकी डेथ के बाद की जो पिक्स थी, मतलब वो चेहरा जो है वो बंधा हुआ और पड़ा हुआ था, तो वो देखी तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई उस तस्वीर को देख कर के। यार एक 20-21 साल का एक खूबसूरत नौजवान जो है अचानक कैसे, मतलब ना कोई इसे बीमारी थी, एक मतलब वो वैसे भी एक जो है ना एथलेटिक उसकी फ़िज़ीक थी और मतलब माशाल्लाह बड़ा फ़िट लड़का था वो। और मतलब बज़ाहिर कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी, ना कोई ऐसी चीज़ थी जिसको मतलब जहन में हो कि यार इस वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो बाद में पता चला कि उस लड़के ने जो है ना सुसाइड की। तो आप यकीन करें, सुसाइड का नाम सुनकर जो थोड़ी बहुत मतलब सिंपथी होती है या हमदर्दी होती है किसी के जाने पर, कि यार एक अच्छा ताल्लुक़ ना सही, मेरा वो क्लास फ़ेलो नहीं था लेकिन यूनी फ़ेलो था, यूनिवर्सिटी में था, आईटी डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक़ था। तो मतलब 1-2 दफ़ा उससे मुलाकात हुई थी मेरी, ऐसे आते जाते कहीं बैठे हुए कैफ़े में उससे मुलाकात हुई थी, अच्छा लड़का था। तो इस लिहाज से जो सिंपथी थी थोड़ी सी, वो जो है ना सुसाइड का नाम सुन के यकीन करें वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो बाद में जो है ना पहले से ही जानते थे कि कोई रिलेशन वगैरह का इशू था, जैसे ही आजकल होता है नौजवानों के इश्यूज़ वगैरह इस तरीके की चीज़ें। तो मैं कम अज़ कम ये समझता था कि यार इस वजह से नहीं की होगी कि एक आप जो है ना लव ऑफ द लाइफ जो होता है, आप उसके लिए आप ख़ुद को हैंग कर लेते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं था, मेरे सुनने में आया था कि शायद वो एक आध दफ़ा पहले भी ऐसी कोशिश कर चुका था, लेकिन शायद इस बार उसकी ये कोशिश कामयाब हो गई और उसकी डेथ हो गई। तो मैं इस सब चीज़ के अंदर जो मेरे लिए डिप्रेसिंग चीज़ थी वो ये थी, ये बिहेवियर, ये रिएक्शन, ये डिप्रेसिंग था मेरे लिए, कि हम सब ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो है डिप्रेस होते हैं। और एक स्टूडेंट की लाइफ से ज़्यादा डिप्रेशन की लाइफ किसी की नहीं होती। उसे क्या डिप्रेशन होता है कि यार डिग्री ख़त्म होने वाली है, हमने जॉब करनी है, हमने वालिदैन को सपोर्ट करना है फिनेंशियली, हमने अपना घर बनाना है, हमारी शादी होनी है। तो घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, दोस्तों की तरफ से प्रेशर होता है, और एक ख़ुद हमने अपने ऊपर जो है ना एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ होता है कि हमने जो है ना यार कुछ करना है, डिग्री ख़त्म हो रही है, मुकम्मल होने वाली है, 1 सेमेस्टर रह गया, 2 रह गए हैं, 3 रह गए हैं। और टाइम जो है ना वो ऐसे जैसे कहा जाता है ना कि मुट्ठी में रेत की तरह होता है, कि वो बिल्कुल जो है ना आपके हाथ से निकलता जा रहा है, आपके हाथों में कोई चीज़ नहीं है। आपके हाथ में एंड पे जो है ना एक समझे एक कागज़ का टुकड़ा बचता है डिग्री के नाम पे, और आप बिल्कुल श्योर नहीं होते कि यार मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ, क्या मैं एक सिक्योर है मेरा फ्यूचर, क्या मैं जिस काम के लिए आया था इस यूनिवर्सिटी में। यार ज़ाहिर बात है, हम जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, कोई दानिश्वर बनने के लिए नहीं पढ़ता, सब इसीलिए पढ़ते हैं कि यार डिग्री आ जाएगी। ज़ाहिर बात है, जहाँ आप लोगों ने जाना है जॉब करने के लिए, उसने डिग्री देखनी है, आपका CGPA देखना है, और आपकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सब देखनी है, उसने आपको हायर करना है। इस चीज़ से कितना नज़र कि यार आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आप कितने मतलब जो है एक अच्छी आपकी क्रिएटिव सोच है, उस पर आपको कोई नहीं जज करेगा। आपको जज करना है एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर से। डिप्रेशन हर इंसान की लाइफ में होता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ज़हन में पता नहीं इस वक्त कितने ख़्यालात चल रहे हैं। मेरा दोस्त है जो, आप यकीन करें उस बंदे की आप स्ट्रगल देखें, मैं अबरार की बात कर रहा हूँ। वो पढ़ने के बाद 2019 में उसकी डिग्री कंप्लीट हुई, उसने कुछ अर्सा एक स्कूल में जॉब की, और उसके बाद शायद 2 या 4 महीने उसने पढ़ाया होगा। उसके बाद उसने सोचा कि यार नहीं, प्राइवेट जॉब करना ये बज़ाते ख़ुद जो है ना एक अपने साथ ही एक जो है ना वो कह लें कि एक ज़्यादती है, कि आप गधे की तरह काम करते हैं, 6 से 8 घंटे आप स्कूल को देते हैं, बदले में आपको 10-12 हज़ार मिलते हैं, और जो ज़लालत मिलती है वो अलहदा है। क्या कि भाई आप सब कुछ स्टूडेंट है वहाँ पर, टीचर की कोई इज़्ज़त नहीं है। प्रिंसिपल का जब दिल करेगा आपको आके पूरी क्लास के सामने जलील कर जाएगा, अलहदा ऑफिस में बुला के स्टाफ के सामने जलील करेगा। उसने जॉब छोड़ी, और यकीन करें
2.5 سال اس بندے نے فری لانسنگ کو دی، یہ کام کیا وہ کام کیا، یار ادھر سے نہیں ادھر سے صحیح اس نے کیا. ظاہری بات ہے اسے بھی باتیں سننی پڑی ہوں گی گھر سے کہ یار والدین چاہتے ہیں 4 سال بچے کو پڑھایا، 4 سال چھوڑیں بلکہ 16 سال کی ایجوکیشن کی آپ بات کریں کہ بھائی اب بھی وہ گھر بیٹھا ہے تو اس نے پڑھا کیا ہے، حاصل کیا کیا اس نے. لیکن وہ بندہ لگا رہا، مستقل مزاجی سے لگا رہا، اس نے کام کیا، ٹکا کے کام کیا اس نے، اور آج ماشاءاللہ ایک اچھی میں ہینڈسم ارننگ جسے آپ کہتے ہیں نا اچھی وہ کر رہا. لیکن پھر بھی کیا ہے کہ زندگی سٹیبل نہیں ہے یار، نہیں ہے. والدین نہیں خوش ہوتے، کوئی نہیں خوش ہوتا. آپ 50,000 کما رہے، بھائی 1 لاکھ کیوں نہیں کما رہا تھا؟ 1 لاکھ کما رہے بھائی 2 لاکھ کما، وہ فلانے کا اتنے کما رہا ہے، فلانے کا اتنے کما رہا ہے. ہر ایک کا پوٹینشیل اتنا نہیں ہوتا، ہر ایک کا مائنڈ سیٹ ویسا نہیں ہوتا، ہر ایک ذہنی طور پہ اتنا تیار نہیں ہوتا. یہ بات سب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر دوسری بات، ہم سب اکیلے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہونے کے باوجود اکیلے، ایک دوسرے سے چیزیں شیئر نہیں کرتے ہم لوگ. یہ بھی مسائل ہیں. بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یار دوستوں میں گرا ہوا ہے، لوگوں میں وہ لوگوں میں گرے ہوئے ہیں. بھائی دوست نہیں ہے کوئی کسی سے کہہ سکے، اپنا حال دل کسی کو سنا سکے کہ بھائی میرے ساتھ یہ چل رہا ہے، یار میں کیا کروں. یہ سب چیزیں وہ شاید اس نوجوان کا بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. اس نے اپنا دوست، اپنی محبت، اپنا سب کچھ ایک ہی شخص کو محدود کر لیا، وہاں تک ایک ہی شخص تک محدود ہو گیا. اور پھر کیا ہوا، جب وہاں سے ریجیکشن ہوئی تو یہ حل نکلا اس کا. اس کے والدین کو آپ دیکھیں کہ جن کا نوجوان بیٹا جن کا چلا گیا اس دنیا سے، وہ کیا ہے ان کے پاس پیچھے کیا بچا ہے. والدین سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارا بازو ہے. اب وہ دیکھیں اپنے بازو، وہ شاید والدین تو مفلوج فیل کرتے ہوں گے. وہ نوجوان اپنے والدین کے لیے کیا چھوڑ دیا دنیا میں. میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا، ہر سوسائڈ کرنے والا وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاتا ہے؟ ایک بدنامی کی زندگی، اپنے لیے داغ چھوڑ کے جاتا ہے کہ یار اس نے خودکشی کر دی. میں مانتا ہوں انسان اتنے پاورفل نہیں ہوتے، اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ یار اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو برداشت کر سکیں. لیکن یہ بھی مسئلے کا حل نہیں. آپ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے جس نے آپ کے اوپر مشکلات دی؟ اس کے پاس حل بھی تو ہے ان چیزوں کا. آپ صرف یہ سمجھے کہ یار رب آپ کے ساتھ ہی برا کر رہا ہے اور مطلب ساری مشکلیں اس نے آپ کے اوپر نازل کر دی ہیں. آپ اس سے رجوع کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ اس سے بات کر کے دیکھیں. وہ اس سے بڑا آپ کا چاہنے والا کون ہے؟ اس سے بڑا ہمدرد آپ کا کون ہے؟ آپ اس کے پاس جائیں، اسے اپنی سنائیں. وہ کیا چاہ رہا ہے آپ سے، آپ وہ کر کے دیکھیں. کچھ تو اپنی زندگی کو سٹیبل تھوڑا سا اس طرف لانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے آپ کے مسائل حل ہو جائیں. موت کو جان بوجھ کر گلے لگانا یہ کوئی مطلب ایک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوتا. اب جب رشتہ دار دوست پوچھتے ہوں گے اس کے والدین سے بھائی بچے کو کیا ہوا تھا، وہ کیا جواب دیں گے؟ جو بھی سنے گا، جو جس کے لیے کی یار اسے اگر فرق نہیں پڑا تو بھائی پھر کیا ہے؟ وہ کیسے ہے ایک شعر کہ جن کے لیے مرے تھے وہ رہے وضو کرتے. تو یہاں تو وضو والی بھی چیز نہیں ہے. اسے تو شاید ندامت بھی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی نے اپنی جان لے لی. تو اس کے اوپر بنانے کا کرنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ یار آپ اپنے دوست بنائیں، ایسے دوست جن کے ساتھ آپ اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ وہ کسی چیز کہے بغیر، آپ لگی لپٹی کے بغیر آپ بتا دیں یار میری زندگی میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، بتا میں کیا کروں. دوست ہوتے ہی اسی لیے. اگر آگے ایسا دوست نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ کی زندگی تو پھر ایسے ہی ہے کہ آپ خودکشی کا ایٹم بام جیب میں لیے گھوم رہے ہیں. جب آپ کے اوپر ڈپریشن ہوگا آپ کہیں گے چلو جی جا کے موت کو آپ گلے لگا لیں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یار یہ زندگی کا ایک نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں. خدا را ان چیزوں سے بچیں. آپ اپنے رب کی طرف جائیں، وہ آپ کو ضروری ان چیزوں سے نکالیں. خود کو کسی اور چیز میں مصروف کر لیں. زندگی ایک ہی چیز تک تو محدود نہیں ہے نا انسان کی. ٹھیک ہے ہم سب گزر رہے ہیں اس چیز سے، ٹھیک ہے بھائی نکل جائیں گے 1 سال 2 سال 3 سال، ٹھیک ہے گزر جائیں گے اس میں سے. لیکن اگر زندگی ہی چلی گئی، یار زندگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے ضائع کر دیں. ضائع کرنے کی تو چیز بالکل نہیں. اسے کارآمد بنائیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، دوستوں کے لیے، گھر والوں کے لیے. گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. کوئی مسئلہ ہے تو ابو سے کہیں، امی سے کہیں، بہن بھائی دوست کسی سے کہیں، وہ ضرور آپ کو اس کا حل بتائے گا. تو امید کرتے ہیں جو چیز میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ لوگ سمجھیں گے اور اس پیغام کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ اس کا فائدہ سب کو ہو اور کوئی نوجوان، کوئی خوبصورت نوجوان اپنی زندگی ایسے نہ خراب کرے جسے اس نے ابھی گزارنا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کے اوپر اس کی جو استطاعت ہوتی ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے.
تو اگر ایسا آ گیا تو بھائی اسے سہارنا سیکھ لیں، برداشت کرنا سیکھیں. ضرور آپ اس سے نکل جائیں گے، وہ آپ کو نکال دے گا ان چیزوں سے. مشکلات، آزمائش، یہ سب چیزیں دنیا کا، زندگی کا حصہ ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر زندگی بور ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے زندگی کے اندر. تو اور جو ہے جس کے لیے اس بھائی نے خودکشی کی، ظاہری بات ہے وہ ایک لڑکی ہی تھی، تو شاید اس لڑکی کو فرق بھی نہ پڑا ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر کوئی فیلنگ ہوتی تو یہاں تک بات نہ پہنچتی. تو میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، کسی لڑکی کو یا لڑکے کو، دونوں طرف معاملہ ہو سکتا ہے. بات دوستی تک آتی ہے، دوستی سے محبت طرف جاتی ہے، پھر محبت کامیاب نہیں ہوتی، پھر واپس دوستی کی طرف آتے ہیں اور پھر دوستی بھی وہ نہیں رہتی. تو بھائی کسی ایک چیز تک رہیں، اسی کو ساتھ لے کے چلیں، آگے تک لے کے جائیں اسے. ایک چیز سے دوسری کی طرف جائیں گے، اگر وہ کامیاب نہیں ہے تو پھر پیچھے والی بھی نہیں رہے گی. تو ایسا نہ سمجھے کہ میرا کوئی ذاتی تجربہ ہے، لیکن دیکھا ہے، مطلب آبزرو کیا ہے. تو سب سے یہی گزارش ہے کہ چیزوں کو اچھے طریقے سے برداشت کرنا سیکھیں. اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو مشکل بھیجنے والے کی طرف رجوع کریں. یہ نہ سوچیں کہ یار بس اب ختم ہے سب کچھ. تو انشاءاللہ آپ اس سے ضرور نکل جائیں گے، اور ایک اچھی زندگی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو ضرور ملے گی. جیسا کہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد یا مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل ختم ہوگی تو آسانی شروع ہو جائے گی. اب وہ مشکل کا فیز کتنا لمبا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور جو اس ویڈیو کا اصل مقصد تھا، میسیج تھا، وہ سوسائڈ جو ڈیتھ ہے، سوسائڈل ڈیتھ جو ہے، اس سے آپ دوستوں کو بتانا کہ یار بہت ہی دردناک چیز ہے، ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک. یہ جان رب کی دی ہوئی ہے، زندگی رب کی عطا کرتا ہے، یہ لے بھی وہی سکتا ہے. اگر آپ لیں گے، میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہمت چاہیے بھائی، اپنی جان لینے کے لیے. ایک چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو بندے کی جان نکل جاتی ہے، تھوڑا سا ٹک لگ جائے، خون نکلنے لگے تو بندہ ایسے حواس اس کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کریں، اور اگر کسی کے ہے کوئی بھائی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکیں اور وہ آپ کو اس دردناک موت سے بچا سکیں. تو امید کرتے ہیں آپ لوگ اسے دیکھیں گے، سمجھیں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملیں گے. اللہ حافظ.